بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو شیعہ ہو، کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا۔ اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں، یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے، اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ پناہ دے گا یہودیوں کو، باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم۔ تو مجھے بتائیے، جب تک مسلمان ہو نہیں جاتا، یعنی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا، ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آ گئے تو باقیوں نے کہنا ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو، اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا، جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہوگا۔ ابھی فی الوقت تو اس طرح کے آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے، اگرچہ اس طرف معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف، لیکن بہرحال اس میں ٹائم لگے گا۔ تو اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے، 500 کے قریب جعلی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں ابھی تک، تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ، اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسپٹ کرے گی۔ اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ دجال کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، خصوصاً مسلم شریف کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی ذخیرہ احادیث میں جتنی احادیث صحیح مسلم کے اندر دجال والے چیپٹر میں آئی ہیں اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہیں، یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کے اندر 3 جلد کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی۔ مشکات کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یہ آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ کتاب فائنل ہوئی ہے۔ اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے سمجھ لیں نوٹس ہیں، اس میں جو
تیسری جلد میں آلموسٹ 57 کے قریب احادیث صرف دجال اور نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں. وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ، آپ کو اوورال ایک بلو پرنٹ سامنے آ جائے گا اس حوالے سے.